السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی سے رکھے۔ الحمدللہ آئی پلس اکیڈمی میں آج آپ کا پھر استقبال ہے، اور جو گھنٹی ابھی ہم نے پڑھی تھی اس میں کچھ باقی رہ گیا تھا، بلکہ کافی کچھ باقی رہ گیا ہے۔ سبق نمبر 9، اللہ کی کتابیں۔ ابھی ہم نے سبق کو پورا پڑھا بھی نہیں ہے، اور اس میں جو تمرینات ہیں، ایکسرسائزز ہیں، وہ سب باقی ہیں۔ تو آئیے جو پڑھنا باقی تھا ہم اس کو ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جب تک رسول اور نبی دنیا میں رہتے، جب تک رسول اور نبی دنیا میں رہتے، لوگ ان کی باتوں پر عمل کرتے۔ جب تک رسول اور نبی دنیا میں رہتے، لوگ ان کی باتوں پر عمل کرتے رہتے تھے، اور جب وہ دنیا سے گزر جاتے تو آہستہ آہستہ لوگ ان کی باتوں کو بھول جاتے۔ تو آہستہ آہستہ لوگ ان کی باتوں کو بھول جاتے اور اللہ کی کتابوں کو پڑھنا اور ان پر عمل کرنا چھوڑ دیتے، جس کے نتیجہ میں نیکی دب جاتی اور برائی کے کام زیادہ ہونے لگتے تھے، اور برائی کے کام زیادہ ہونے لگتے تھے۔ جب تک رسول اور نبی دنیا میں رہتے، لوگ ان کی باتوں پر عمل کرتے رہتے تھے، اور جب وہ دنیا سے گزر جاتے تو آہستہ آہستہ لوگ ان کی باتوں کو بھول جاتے اور اللہ کی کتابوں کو پڑھنا اور ان پر عمل کرنا چھوڑ دیتے، جس کے نتیجہ میں نیکی دب جاتی اور برائی کے کام زیادہ ہونے لگتے تھے۔ بعض شریر اور نالائق لوگ اللہ کی کتابوں میں کاٹ چھانٹ شروع کر دیتے، اللہ کے حکم کو مٹا دیتے، اور اس کی جگہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی اور حکم لکھ دیتے۔ جب اس کاٹ چھانٹ کی وجہ سے اللہ کی بھیجی ہوئی اصلی کتاب نہیں ملتی تو لوگ اور زیادہ برے کام کرنے لگتے۔ بعض شریر اور نالائق لوگ اللہ کی کتابوں میں کاٹ چھانٹ شروع کر دیتے، اللہ کے حکم کو مٹا دیتے، اور اس کی جگہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی اور حکم لکھ دیتے۔ جب اس کاٹ چھانٹ کی وجہ سے اللہ کی بھیجی ہوئی اصلی کتاب نہیں ملتی تو لوگ اور زیادہ برے کام کرنے لگتے۔ جب برائی بڑھ جاتی اور گناہ کے کام زیادہ ہونے لگتے، جب برائی بڑھ جاتی اور گناہ کے کام زیادہ ہونے لگتے تو پھر اللہ تعالی دوسرا رسول اور دوسری کتاب بھیج دیتا۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ سب سے آخر میں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور آخری کتاب قرآن شریف آپ کو ملی۔ اللہ کی بھیجی ہوئی کل کتابیں کتنی ہیں یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے۔ ہاں، 4 کتابیں مشہور ہیں، ان کا کچھ حال تم کو بتاتے ہیں۔
ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں. جب برائی بڑھ جاتی اور گناہ کے کام زیادہ ہونے لگتے تو پھر اللہ تعالی دوسرا رسول اور دوسری کتاب بھیج دیتا. یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا. سب سے آخر میں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آخری کتاب قرآن شریف آپ کو ملی. اللہ کی بھیجی ہوئی کل کتابیں کتنی ہیں یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے. ہاں 4 کتابیں مشہور ہیں، ان کا کچھ حال تم کو بتاتے ہیں. تھوڑا سا لکھنے میں اچھا نہیں لکھا ہوا ہے، آگے پڑھتے ہیں. توریت، کیا بولیں گے؟ توریت. توریت یہ کتاب اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی. یہ کتاب یعنی توریت، یہ کتاب اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی. موسیٰ علیہ السلام جس قوم کے نبی تھے اس کو یہودی کہتے ہیں، یعنی یہودی قوم. کیا بولیں گے؟ یہودی قوم. یہود نے اس کتاب میں رد و بدل کر ڈالا. یہود نے اس کتاب میں رد و بدل کر ڈالا. رد و بدل. بلکہ اس وقت جو توریت موجود ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 برس بعد لکھی گئی تھی. یہ کتاب اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی. موسیٰ علیہ السلام جس قوم کے نبی تھے اس کو یہودی کہتے ہیں، یعنی یہودی قوم. یہود نے اس کتاب میں رد و بدل کر ڈالا. بلکہ اس وقت جو توریت موجود ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 برس بعد لکھی گئی تھی. زبور. زبور یہ کتاب اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی تھی. یہ کتاب اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی تھی. اس کتاب میں بھی لوگوں نے، یہاں غلط لکھا ہوا ہے، لوگوں لکھا ہے، کمی بیشی کر دی تھی. اس کتاب میں بھی لوگوں نے کمی بیشی کر دی تھی. یہ کتاب اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی تھی. اس کتاب میں بھی لوگوں نے کمی بیشی کر دی تھی. انجیل تیسری کتاب. یہ کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی. یہ کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی. جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تو ان کے بعد ان کی امت نے اس میں بھی تبدیلی کر ڈالی. اصل انجیل اب دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو عیسائی کہتے ہیں. یہ کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی. جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تو ان کے بعد ان کی امت نے اس میں بھی تبدیلی کر ڈالی. اصل انجیل اب دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو عیسائی کہتے ہیں. اب چوتھی کتاب ہے قرآن. چوتھی کتاب کیا ہے؟
قرآن ہے۔ تو اب قرآن کے بارے میں پڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ یہی اصل ہے، اصل میں پڑھنا اور لکھنا، اسی سے آپ سیکھ پائیں گے۔ اردو تو اسی سے سیکھ پائیں گے، اور اردو سیکھیں گے تو اردو میں جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب دین کی باتیں بھی آسانی سے سیکھ لیں گے۔ تو آئیے تھوڑا سا پڑھنے کا طریقہ بدلتا ہوں تاکہ آپ کی اکتاہٹ ذرا کم ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، دل لگا کے پڑھتے رہیں بچوں۔ یہ کتاب جیسی نازل ہوئی تھی، یہ کتاب جیسی نازل ہوئی تھی ویسی اب تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ کتاب اللہ کے آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری۔ اب اس کتاب کو ماننا ضروری ہے۔ جو اس کتاب پر ایمان نہ لائے گا اس کی کوئی نیکی اور عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ کتاب جیسی نازل ہوئی تھی ویسی اب تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ کتاب اللہ کے آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری تھی۔ اب اس کتاب کو ماننا ضروری ہے۔ جو اس کتاب پر ایمان نہ لائے گا اس کی کوئی نیکی اور عبادت قبول نہیں ہوگی۔ قرآن شریف کے علاوہ اور جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے بارے میں ہم اتنا تو مانتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اتری تھیں، مگر اس وقت ان میں جو باتیں لکھی ہیں وہ سب باتیں ہم نہیں مانتے، کیونکہ لوگوں نے ان کتابوں میں بہت پھیر بدل کر دیا ہے۔ اب ہم ان کی وہی باتیں ٹھیک مانتے ہیں جو قرآن شریف کے موافق ہیں، اور جو باتیں قرآن شریف کے خلاف ہیں ان کو ہم نہیں مانتے۔ قرآن شریف کے علاوہ اور جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے بارے میں ہم اتنا تو مانتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اتری تھیں، مگر اس وقت ان میں جو باتیں لکھی ہیں وہ سب باتیں ہم نہیں مانتے، کیونکہ لوگوں نے ان کتابوں میں بہت پھیر بدل کر دیا ہے۔ اب ہم ان کی وہی باتیں ٹھیک مانتے ہیں جو قرآن شریف کے موافق ہیں یا حدیث شریف کے موافق ہیں، اور جو باتیں قرآن شریف کے خلاف ہیں ان کو ہم نہیں مانتے، یا حدیث شریف کے خلاف ہیں ان کو ہم نہیں مانتے۔ سوالات، کئی سوالات ہیں، کل 10 ہیں۔ اب 10 سوالات کے ہم جوابات لکھوائیں تو کیا ہوگا؟ پوری گھنٹی جواب لکھوانے میں جائے گی، اس لیے ہم آپ کو اشارے دے رہے ہیں، اور اصل چیز جو ہے پڑھنا، اس پر پوری توجہ ہے۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا تھا؟ آپ کتاب میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ آپ دیکھیں گے جس طرح لکھا ہوا کتاب میں اس طرح لکھیے۔ آسمانی کتابیں کس کو کہتے ہیں؟ ایک کتاب اور ایک رسول کے بعد دوسری کتاب اور دوسرے رسول کیوں آتے تھے؟ جب لوگ بدل جاتے تھے، پیغام بھول جاتے تھے، تو پھر دوسرا رسول اللہ بھیج دیتا تھا۔ کتاب دیکھیے تو اس میں آپ کو ملے گا۔ توریت کس کتاب کا نام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اتاری گئی وہ توریت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کس قوم کے نبی تھے؟ یہود کے یا یہودی قوم کے۔ اب جو توریت موجود ہے وہ کب لکھی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 برس بعد۔ انجیل کس کتاب کا نام ہے؟ وہ کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ عیسائی کون لوگ تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو آج عیسائی کہا جاتا ہے۔
قرآن شریف کس کتاب کا نام ہے؟ وہ کتاب جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ قرآن شریف کے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں کی باتوں کو ماننا چاہیے یا نہیں؟ جو باتیں قرآن کے حدیث کے موافق ہیں انہیں مان سکتے ہیں، اور جو موافق نہیں ہیں، مخالف ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو اس طریقے سے ان کے جوابات ہوں گے، آپ کتاب میں دیکھ کر کے جوابات جو ہے لکھیں۔ اب یہاں ہے آؤ قرآن پڑھیں، آئیے اسے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری توجہ پڑھنے پہ ہے اور لکھنے پہ ہے۔ وہ لکھیں گے آپ جہاں لکھنے کو کہا گیا ہے، قولو آمنا، قولو آمنا باللہ وما انزل الینا، قولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتیا مد ہے، وما اوتیا موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، تشدید ہے یہاں، من ربہم لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ پھر سے پڑھتے ہیں، قولو آمنا باللہ وما، یہاں پر بھی مد ہے، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ۔ یہاں پر بھی جو ہے کھڑا زبر چھوٹا ہوا ہے، سب آپ کی کتاب میں صحیح لکھا ہے، کتاب میں آپ کے صحیح لکھا ہے، وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ آپ کی کتاب میں صحیح لکھا ہوا ہے، جہاں جو غلطیاں تھیں میں نے اس کو صحیح کر کے آپ کو پڑھایا ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس چیز پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا۔ یہاں علیہم السلام ہوگا اور وہاں علیہم السلام۔ ہم ان میں
किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते, हम अल्लाह के फरमा बरदार हैं। ऐ मुसलमानों, तुम सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस चीज़ पर भी जो हमारी तरफ उतारी गई, और उस चीज़ पर भी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर उतारी गई, और जो कुछ अल्लाह की जानिब से मूसा अलैहिस्सलाम या मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम और दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम को दिया गया, हम उनमें किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते, हम अल्लाह के फरमा बरदार हैं। एक आयत फिर से पढ़ते हैं। वक़फ़ैना अला आसारिहिम बिईसा इब्नि मरियम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौराति व आतैनाहुल इंजील फीही हुदं व नूरुन फीही हुदं व नूरुन व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौराति व हुदं व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। वक़फ़ैना अला आसारिहिम बिईसा इब्नि मरियम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौराति व आतैनाहुल इंजील फीही हुदं व नूरुन व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौराति व हुदं व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। और हमने उनके पीछे ईसा बिन मरियम को भेजा, जो अपने से पहले की किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाले थे, और हमने उन्हें इंजील अता फरमाई जिसमें नूर और हिदायत है, और अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करती थी, और उसमें हिदायत व नसीहत थी पारसा लोगों के लिए। और हमने उनके पीछे ईसा बिन मरियम को भेजा, जो अपने से पहले की किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाले थे, और हमने उन्हें इंजील अता फरमाई जिसमें नूर और हिदायत है, और अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करती थी, और इसमें हिदायत व नसीहत थी पारसा लोगों के लिए। और है व आतैना दाऊदा ज़बूरा, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाया, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाया। आओ हदीस पढ़ें। क़ाल अन तु'मिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि व तु'मिना बिल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि व तु'मिना बिल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि। मफ़हूम। ईमान का मतलब है अल्लाह पर ईमान रखो, उसके फरिश्तों पर ईमान रखो, उसकी किताबों पर ईमान रखो, उसके रसूलों पर ईमान रखो, रोज़े आखिरत पर ईमान रखो, और तकदीर पर ईमान रखो कि तकदीर अच्छी भी होती है और बुरी भी। और यहाँ पे हमारा जो सबक चल रहा है वो किताबों का, तो यहाँ पे लिखा है उसकी किताबों पर ईमान रखो, और इसी तरह यह फरिश्तों का भी सबक है।
तो फरिश्तों भी आया हुआ है। फरिश्तों, उसके फरिश्तों पर ईमान रखो और उसकी किताबों पर ईमान रखो। खाली जगहें पुर कीजिए। कई दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ, आप खुद पुर कर सकते हैं। पढ़ो और सीखो, और जब वो दुनिया से गुजर जाते तो आहिस्ता आहिस्ता लोग उनकी बातों को भूल जाते। आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी जल्दी, गर्म गर्म, तेज तेज, ठंडा ठंडा, ये अल्फाज आपके जहन में रहने चाहिए। पढ़ो और जहन नशीन करो। बाज शरीर और नालायक लोग अल्लाह की किताबों में काट छांट शुरू कर देते। काट छांट, तो काट छांट, फेर बदल, रद्दो बदल, टीप टाप, सूट बूट, कमी बेशी, इसको बार बार खाली पढ़िए। इस तरह के अल्फाज आपके जहन में मौजूद रहेंगे। लफ्ज समझो। यहाँ है मंशा। मंशा माना मर्जी, चाहत, इरादा। अब अपनी गुफ्तगू में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे यह घर बिल्कुल मेरी मंशा के मुताबिक है, मेरी चाहत के मुताबिक है, या मेरे इरादा के मुताबिक है, या मेरी मर्जी के मुताबिक है। हमारा हर अमल अल्लाह और उसके रसूल की मंशा के मुताबिक होना चाहिए। यहाँ हमजा गलत है। अहमद की मंशा थी कि आज स्कूल नहीं जाएंगे, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी। तो इस तरीके से इन जुमलों को आप बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। यहाँ दोनों ज़ुमरों के अल्फाज एक दूसरे की ज़िद हैं, उन्हें याद रखें और उस्ताद से उनके माना भी समझ लें। जिंदा, मुर्दा, अच्छाई, बुराई, मौजूद, गैर मौजूद, नेकी, बदी, लायक, नालायक, कमी, बेशी, आसमान, ज़मीन, ज़ाहिर, पोशीदा, उस्ताद, शागिर्द, यानी माना मुख्तलिफ है दोनों का। लफ्ज़ों का खेल खेलें। ये बहुत खेल चुके, आप आसानी से समझ रहे हैं कि कैसे खेलना है। खाली जगहें हैं, उनको भरिए, सीखो और जानो। ईसा, ईसाई, जो ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला हो। ईसा पैगंबर का नाम लिखा और सामने लिखा है ईसाई। यहूद और यहूदी, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का जो कौम यहूद से ताल्लुक़ रखता हो। यहूदी किसको कहेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का जो कौम यहूद से, तो यहूदी उसे कहेंगे जो कौम यहूद से ताल्लुक़ रखता हो। और ईसाई उसे कहेंगे जो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हो। इसमें सही गलत का निशान लगाना है। क्या आपको देखना है? आप किताब आपने पढ़ी है, जुमले भी पढ़े हैं, अपनी मंशा के मुताबिक है, अपना मंशा के मुताबिक है। नेकी दब जाती, नेकी दब जाता, दूसरी किताब भेज देता, दूसरा किताब भेज देता। आसमानी किताबें कहलाती हैं, आसमानी किताबें कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर यह गलत है, आसमानी किताबें कहलाते हैं। यह सही है, आसमानी किताबें कहलाती हैं। दूसरा किताब भेज देता, यह गलत है, दूसरी किताब भेज देता, यह सही है। तो इसी तरीके से आपको गौर करना है और सही गलत का निशान लगाना है। पढ़ें और जहन नशीन करें। एक वाहिद है और एक जमा है। नबी अंबिया नबियों, क़यामत क़यामतें क़यामतों, उम्मत उम्मतें उम्मतों, किताब किताबें किताबों, इबादत इबादतें इबादतों, रसूल रसूल रसूलों, उस्ताद असातिज़ा उस्तादों। फिर है पढ़ो और सीखो, पसंद नापसंद, खुशी ना खुशी। इस तरीके से हमने पढ़ दिया। बार बार पढ़िए, रिपीट कीजिए, दोहराइए, इसी से आप सीखेंगे। मैं आपको बार बार तंबीह कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझको, आपको, सबको सीखने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रज़ा पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे नीयतों को खालिस फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।